बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो का स्पेशल एडिशन न्यूयॉर्क अमेरिका से। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका तशरीफ़ ला रहे हैं, जहां वो 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। इसके अलावा इसकी साइड लाइन्स पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट और क्लाइमेट चेंज जैसी समिट में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और इंटरनेशनल मीडिया इंटरेक्शन भी उनके दौरे में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा यूएन, इसकी अहमियत और अफादियत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वक्त दिया है पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, सीजन डिप्लोमेट हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसको वक्त दिया। पहला सवाल यह है कि पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के दौरा यूएन की क्या अहमियत है और क्या तवक्कुआत इससे जुड़ी हुई हैं? जैसे आप जानते हैं, ये एक बहुत नाजुक वक्त है दुनिया की हिस्ट्री में, जहाँ एक बहुत बड़ी जंग चल रही है यूरोप में। टेंशन्स एशिया में बहुत बढ़ गई हैं बड़ी ताकतों के दरमियान, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ गई है, कोविड की वजह से, वॉर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो पाकिस्तान का सब में बड़ा मसला इस वक्त इमीडिएट जो है कि वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट और हमारी इकानमी को हम रिवाइव कर सकें, उसको स्टेबलाइज कर सकें और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ले आ सकें। तो ये पहले एक बहुत अहम मौजू होगा इस दौरान, इस समिट के दौरान, क्योंकि पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट होगी, जहाँ बहुत सारी कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हम मांग रहे हैं एज डेवलपिंग कंट्रीज़, हम मांग रहे हैं नॉर्दर्न कंट्रीज से। दूसरी होगी जो क्लाइमेट एक्शन एम्बिशन समिट है, वहाँ भी ये हमारा मौजू होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे, जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया एमिशंस की एक्सपेंशन में, पर जिनके ऊपर सब में ज़्यादा इम्पैक्ट्स आ रही हैं, तो हमें भी इसके लिए अडेप्टेशन करनी है। अडेप्टेशन के लिए हमें मदद की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, और इसके अलावा जब लॉस एंड डैमेज होता है, जब इम्पैक्ट होता है, तो उसकी कॉम्पनसेशन भी इस किस्म के जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको मिलनी चाहिए। और ये लॉस एंड डैमेज का हमने जो फंड है उस पर फैसला करवाया था पिछले साल, और ये साल हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान ने उन ममालिक में शामिल है जिनकी कार्बन एमिशन बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने नुकसानात उठाए हैं। $10 अरब के करीब जो है वो प्लेजेस आई थी। कुछ बताएंगे अब तक कितनी जो है वो मटेरियलाइज हो पाई हैं? जहाँ तक के जो प्लेजेस की गई थी पाकिस्तान की क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस के लिए, 10 बिलियन से ज़्यादा प्लेजेस थी। उसमें अब वो प्लेजेस हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हमने प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, और वो प्रोजेक्ट्स हम पेश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा कमिटमेंट्स और प्लेजेस डिस्पर्स हो रही हैं इस वक्त। तो आगे इंशाल्लाह वो ये पूरी हो जाएंगी जब हम प्रोजेक्ट्स वहाँ पेश करेंगे। जहाँ तक कि ये फाइनेंशियल लिक्विडिटी का सवाल है, और बहुत सारी कोई 60 मुल्क हैं जो डेट क्राइसिस में हैं, ये पाकिस्तान में शामिल है। तो सेक्रेटरी जनरल साहब का यहाँ प्रपोज़ल ये है इस SDG समिट में कि $500 बिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज अडॉप्ट हो जाए। वो कुछ पैसे जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वहाँ से मिलें, कुछ कंसेशनल फाइनेंस से मिलें, कुछ जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो उनकी लेंडिंग वो बढ़ जाए। तो ये 2-3 तरीके हैं जो इस समिट में जिस पे फैसले होंगे, और अगर ये फैसले सही तरह से फैसले होते हैं और इम्प्लीमेंट होंगे तो हमारे जैसे मुल्क हैं उनको काफ़ी इसमें इमदाद और सपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ जब होंगे तो बहुत सारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे बिजनेस हाउसेस हैं, उनसे भी बातचीत होगी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एम्बेसडर साहब, चूँकि UNGA में मैं देख रहा था कि आलमी रहनुमा आते हैं,
193 193 کنٹریز کے سربراہ مملکت، سربراہ حکومت یا جو نمائندگان ہوتے ہیں اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں اہم موضوعات پہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کن ایریاز پہ زیادہ فوکس کریں گے؟ اور آپ تو پچھلے 10 سال سے پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، میں جاننا چاہوں گا اس حوالے سے بھی ضرور۔ یہ دیکھیں، یہاں جو مسئلے ہیں ایجنڈے پر وہ کچھ پولیٹیکل ہیں، سیکیورٹی ہے، اکنامک ہے، انوائرمنٹل ہے، بہت سارے مسئلے ایجنڈے پر۔ ہم نے جو فوکس کرنا ہے وہ ہمارے جو کور ایشوز ہیں، وہ کور ایشوز کیا ہیں؟ ہماری پہلا کور ایشو ہے کشمیر، اور کشمیر کے اوپر ہم ہر وقت اپنی پوزیشن جو برقرار رکھتے ہیں اس کو ری افرم کریں گے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل ہم چاہتے ہیں آن دا بیسس آف جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، اور جو پلیبسٹ اس ریزولوشنز میں مانگا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا ہمارا پہلو ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کو ہم ری افرم کرتے ہیں۔ دوسرا، جو ہمارے مسئلے جو کھڑے ہوئے ہیں، افغانستان میں کچھ مسئلے ہیں، ریجنل ایشوز ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے اپنے تقریر، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو اسلاموفوبیا کا جو فینومینا ہے، اس پر بھی وہ ذکر کریں گے اور پیش کریں گے ہمارا موضوع اور ہمارے پروپوزلز اس پہ پیش کریں گے۔ جو مڈل ایسٹ میں کچھ ہو رہا ہے تو وہاں اس پہ بھی ہم ایک نظر ثانی دیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری فوکس ہوگی اکنامک ایشوز کے اوپر۔ اکنامک ایشوز جو جیسے میں نے ذکر کیا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی سمٹ ہے، جو کلائمیٹ ایمبیشن کی سمٹ ہے، پھر 3 ہیلتھ سمٹس ہوں گی یہاں، پینڈیمک پریونشن کے اوپر، یونیورسل ہیلتھ کوریج پر، اور ٹیوبرکلوسس پہ۔ یہ 3 سیپریٹ ہائی لیول سمٹس ہوں گی اسی ہفتے کے دوران۔ تو یہاں بھی ہمارے کافی انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان اپنی ہیلتھ سچویشن کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے بھی اس میں سے بہت اہم فیصلے ہوں گے۔ بہت سے ناقدین کہتے ہیں ڈیبیٹنگ کلب بن گیا ہے، تو اس کی جو حیثیت ہے ڈیبیٹنگ کلب سے انفورسمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کشمیر کی آپ نے بات کی انفنش ایجنڈا ہے۔ تو اس میں بھی ہم کچھ پروپوزلز ہماری ہیں جو پیش کریں گے کہ سیکیورٹی کونسل کو کیسے اسٹرینتھن کیا جائے، جنرل اسمبلی کا کیا رول ہونا چاہیے، اور کیسے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سب موضوع جو ہیں کہ اسٹرینتھننگ آف دی یونائٹڈ نیشنز کے اوپر اگلے سال ایک سمٹ بلائی جائے گی، اٹس کالڈ دی سمٹ آف دا فیوچر۔ یعنی فیوچر جنریشنز میں ہم کس طرح سے ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے اگلی جو کمنگ ایئرس اس میں کیا مسئلے ہوں گے، اور ان کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں تھرو دیز انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ تو اس کے اوپر سمٹ ہوگی اگلے سال، اس کی پریپیریٹری میٹنگ اس وقت ہوگی ایٹ دی منسٹریل لیول۔ اوکے سر، تھوڑا سا اس پہ میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ کشمیر کی آپ نے بات کی 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی حکومت کی جانب سے، پاکستان نے اس کو اکثر مسترد کیا، وہ ایک طرفہ ان کی طرف سے اقدام تھا، اور غالباً UN چارٹر کی جو ہے وہ بھی خلاف ورزی تھی۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا وجہ بنی کہ اس پہ کوئی حتمی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آئی ایٹ دا UN لیول؟ بیانات تو آئے لیکن حتمی پیش رفت نہیں آئی، آپ کے کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، اس میں تو دیکھنا ہم نے کہ یہ ایک 70 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے جی، اور یہ مسئلہ کب اوپر کب نیچے، ہندوستان نے بہت طریقے ڈھونڈے ہیں، ایک میں کہتا ہوں فورس استعمال کیا، فراڈ بھی استعمال کیا اس مسئلے کو سرکمنٹ کرنے کے لیے۔ اب اس نے یہ پچھلے 4 سال سے ایک اسٹریٹجی آف انیکسیشن، یعنی دھونس کی جو اسٹریٹجی ہے، ایگریسو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے کہ امپوز کریں گے ہم، اور جو پریٹینس جو پہلے ہوتا تھا کہ ہاں ہم دیکھیں گے، ہم کشمیری عوام کی ہم جو وشز ہیں دیکھیں گے، ہماری کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں فریم ورک میں ہم اس کو ہم چلائیں گے، اور کشمیری حقوق ہم کو خیال رکھیں، وہ سب چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے بس اپنی فوج 9 لاکھ فوج کھڑی کی ہے، اور اس سے انہوں نے دھونس لگائی ہے، اور جو کشمیری عوام کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی آواز بند کی ہے۔ پوری وہاں ویلی میں پورا
जितनी एक्सेस इंफॉर्मेशन सब कुछ बंद कर दिए. सो एक आनी पर्दा है, आयरन कर्टन. जी, एक इंफॉर्मेशन और मिलिट्री कर्टन वहाँ पेश है. अब पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मसला हल कर दिया है. अच्छा. क्योंकि कश्मीरी अवाम तो कभी नहीं मानेगी. कश्मीरी अवाम की जो जद्दोजहद है वो अभी तक जारी है, और उनके साथ जितनी भी जाती हुई हैं उसके बावजूद ये जद्दोजहद उनकी जारी है. और ये इंडिजिनस स्ट्रगल है. अब सबको नज़र आ रहा है कि इनको बाहर से कोई मदद नहीं मिल रही. वो अपनी खुद की जंग वो लड़ रहे हैं, और ये एक अपहिल स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल स्ट्रगल है, पर वो जारी रखें उसको. तो हमारा जो एक ऑब्लिगेशन है कि उनकी जो हुकूक हैं उनको हम सपोर्ट करते रहें, और जो उनकी राइट्स हैं उनको हम बरकरार रखते रहें हमारी पोजीशंस में. पाकिस्तान, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर कश्मीरी ब्रदर्स. एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा. दूसरा सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से जो मयारात तय हैं उसमें पाकिस्तान किस हद तक अमल दरामद कर पाने में कामयाब रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ 12% ऑन ट्रैक हैं, यानी कि डिविएशन इज़ 88%. पाकिस्तान ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो बिल्कुल जैसे वो अडॉप्ट हुए थे 2015 में, तो हमने अपने डेवलपमेंट प्लान्स में उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और नेशनल असेंबली की लेजिस्लेशन के तहत हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इंटीग्रेट किया है हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग और हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में. तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही, यानी कि उनकी हमारी जो प्लानिंग है वो उसी तरफ है. पर मसले हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बिगड़ गई है 3 साल में. पहले कोविड आया, फिर क्लाइमेट की इम्पैक्ट्स आई, इन्फ्लेशन हुआ, फिर उसके बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें रशिया यूक्रेन ये भी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं. सब रिस्ट्रिक्शन लग गई ट्रेड के ऊपर, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो एक शॉक के बाद में दूसरा शॉक सह लिया. तो नेचुरली जो SDG, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो प्रोग्रेस हुई थी वो वापस रिवर्स हुई है. 100 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिर गए, और अब एक करीब कोई 800 मिलियन लोग पूरी दुनिया में अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो नुकसान हुआ है वो ग्लोबली हुआ है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हमारी जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, रिवर्सल है. तो अब एक हमारे पास ये चैलेंज है कि इसको किस तरह से रिवर्स किया जाए, स्टेबलाइज करके, और हमारी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए. दैट इज अ बिग चैलेंज. सर, इस साल का जो थीम है डिबेट का, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस थीम के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रूर आप रोशनी डालिएगा. नहीं, इसका ये जो थीम है ये वही है कि जो सब में अहम यहाँ जो समिट होगी इस वक्त वो SDG समिट होगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द की. अच्छा, उसमें बहुत सारी यानी फैसले पेश किए गए हैं कि किस तरह से SDG गोल्स को हम आगे बढ़ाएं. उसमें कुछ डोमेस्टिक जो एक्शंस जो लेनी हैं वो करना है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन वगैरह वगैरह, डिजिटल स्पेस के ऊपर. बट सब में अहम हैं जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं. इंटरनेशनल एफर्ट्स में जैसे मैंने कहा, जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो SDG स्टिमुलस किया, $500 बिलियन वो जनरेट करना चाहते हैं एज असिस्टेंस. फिर हमने प्रपोजल दिया है कि 100 बिलियन आप मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को दें स्पेशल ड्राइंग राइट्स से, और वहाँ से बैंक्स जो हैं वो उसको मार्केट में जाके उसको इस्तेमाल करके, लेवरेज करके उसको वहाँ 400-500 बिलियन और वो रेस कर सकें वहाँ से. इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो ODA जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस वो पूरा 0.7% का टारगेट होना चाहिए.
تو اس طرح سے یہ جو فیصلے پروپوز کیے گئے ہیں ایس ٹی جی سمٹ میں، اس کی آبجیکٹو یہ ہے کہ میکسیمم فائنینشیل لیکوڈیٹی کریٹ کی جائے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹ فائنینس ہے، وہ جو سیپریٹ سمٹ ہے، وہاں بھی یہی کوشش ہے کہ پہلے تو جو انڈسٹریل جو ممالک ہیں انہوں نے پرومس کیا $100 بلین پر ایئر انہوں نے دینا ہے اس کلائمیٹ فائنینس. اب ہمارا کہنا ہے کہ جی یہ سفیشینٹ نہیں، اٹ از ناٹ سفیشینٹ، یہ کم ہے، یہ اس سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ریسورسز موبلائز کرنے ہوں گے ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ گرین پروجیکٹس، رینیوبل انرجی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو لیے آپ کو $1 ٹریلین کی ضرورت ہے سالانہ، تو اس کو بھی ہم نے موبلائز کرنا ہے. اور یہ جو ایس ٹی جی کلائمیٹ ایمبیشن جو سمٹ ہے اس کے تحت یہ کوشش ہوگی. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں محبت، امن اور سلامتی کی بات. سیرت طیبہ کے گوشوں سے ملے گی رہنمائی، نعت خواں کریں گے سرکار کی مدح سرائی. علماء کی گفتگو محفل کو بنائے گی نورانی، نوجوان مقرر کریں گے شعلہ بیانی. پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک صرف پی ٹی وی ہوم. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب سے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے دورہ UN، اس سے جڑی توقعات اور جو اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے ان پہ ہم گفتگو کریں گے. تو سر یہ جو سمٹ آپ کہہ رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بہت امپورٹنٹ ہے، پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب اس میں کی نوٹ ایڈریس اپنا دیں گے، پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے. اس میں پرائم منسٹر صاحب ایک بہت ساری اس میں پالیسی ڈائلاگس ہوں گی، لیڈرز کے درمیان ڈائلاگ ہوں گی. پرائم منسٹر صاحب جب خطاب کریں گے تو وہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل موبلائزیشن کے موضوع پر کہ کس طرح سے فائنینشیل لیکوڈیٹی کیسے موبلائز کی جائے ایس ٹی جیز میں انویسٹ کرنے کے لیے، ایس ٹی جیز کی اچیومنٹ کے لیے کس طرح سے موبلائز کیا جائے. تو اس موضوع پر وہ پیش کریں گے ہمارے خیالات. اوکے سر، میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا، ظاہر بات ہے یہ اہم موضوعات ہیں چونکہ آپ کا فارن افیئرس کا بہت تجربہ بھی ہے. G20 سمٹ کرائی بھارت نے، اس میں رشیا اور چائنا کے صدور تو نہیں گئے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس میں ایک اکنامک کوریڈور کی پروپوزڈ بات ہوئی فرام انڈیا ٹو مڈل ایسٹ اینڈ دین ٹو یورپ، اور ظاہر بات ہے ہمارا جو سی پیک ہے وہ بھی ہم اس کو گیم چینجر تصور کرتے ہیں. چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے تحت، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پروپوزل جو پیش کیا گیا ہے میرے خیال میں ہندوستان اور امریکہ کی انیشیٹو کے تحت، یہ ایک پروپوزل جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا جواب ایک
قسم کا ایک وہ جواب ہے کہ جی آپ اگر بیلٹ اینڈ روڈ بنا سکتے ہیں تو ہم یہ مڈل انڈیا اور مڈل ایسٹ کوریڈور ہم بنا سکتے ہیں. پر یہ جو ہے وہ G20 کا پروپوزل نہیں تھا. یہ پروپوزل تھا جو ملک جو شامل ہیں اس میں ان کا پروپوزل تھا. وہ پیش کیا گیا G20 کی سمٹ کے دوران, پر G20 کا پروپوزل نہیں ہے ایسا. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے پریزیڈنٹ ایردوغان نے ایک مختلف قسم کا پروپوزل دیا ہے کہ نہیں انڈیا مڈل ایسٹ کے بجائے ہم یہ عراق کوریڈور بنائیں گے جو عراق اور ترکی کے تھرو جائے گا ایسا. تو یہ میرے خیال میں ایک قسم کی جیو پالیٹکس ڈپلومیسی ہے. وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کب ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گی. مین وائل چائنا نے اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو لانچ کر دیا ہے, بہت میرے خیال میں 50% آگے اس نے امپلیمنٹ بھی کر دیے ہیں, روٹس بن گئی ہیں ایز سچ. تو اب وہ میرے خیال میں جیو پولیٹیکلی دوسرے جو تو دیر نو پیرللز, مطلب اس کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. اگر بن بھی جائے اچھا اس کا فائدہ ہندوستان کو ہوگا, شاید ہمیں بھی ہو جائے. اچھا اگر ہمارے کراچی سے جو مڈل ایسٹ کے پورٹس ہیں وہ تو قریب ہیں نا بمبے سے زیادہ. Yes, you're right in a way. So maybe we will gain more. So it can serve our purpose as well. That is a very good interpretation. دوسرا سر ظاہر بات ہے آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے جس وقت سردست ایشو ہے وہ اکانومی کا ہے, اور اب بہت سے آپ جیسے ماہرین کی رائے میں ایمبیسڈرز کی کہ جیو اکنامکس جو ہے دیٹ از دا کی. تو جب اس طرح کی وزٹس ہوتے ہیں دورہ UN جہاں سائڈ لائنز پہ ان کی سربراہان مملکت سے ملاقاتیں بھی طے ہیں, پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے اور اس سے مدد ملتی ہے ایک جسے کہتے ہیں اوپینین شیپنگ میں. موقع یہ اس قسم کے جو موقع ہوتے ہیں وہاں ہم اپنی پرائیورٹیز جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں پروجیکٹس میں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. جو ہماری پالیسی کی طرف رائے ہے کہ گلوبلی یا ریجنلی کیا ہونا چاہیے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. تو یہ اچھے موقع ہیں جس میں ہم اپنے انٹرسٹ کو ہم آگے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور فائنلی سب میں بڑی بات تو یہ ہے کہ جو امپلیمنٹ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے گھر پہ کرنا ہے. We have to put our efforts first, کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو کریں گے تو پھر ظاہر پوری دنیا بھی اس پہ راغب ہوگی. اچھا آپ کی رائے میں یہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ تو میرے خیال میں پہلی ترجیح ہونی چاہیے. دوسرا سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی آواز کتنی توانا ہے, مطلب ایسے فورمز پہ آپ سے کون بہتر طور پہ بتا سکتا ہے, ان کمیٹی آف نیشنز میں جب اتنا بڑا اکٹھ ہوتا ہے, اجتماع ہوتا ہے, پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہماری آواز کتنی سنی جاتی ہے؟ جی پاکستان کی ایک میرے خیال میں ایک اہم پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور ہسٹوریکلی ایک بڑا ایکٹیو رول ہم نے برقرار کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم ہر کمیٹی میں جہاں بھی صلاح مشورہ ہوتا ہے پاکستان موجود ہوتا ہے. پاکستان از انوائٹیڈ اور پاکستان کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی خیالات, اپنی پوزیشنز, پروپوزلز ہماری بہت ساری. تو پچھلے 2-3 سال میں بھی اب دیکھیں تو باوجود جو ہندوستان ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے اور جو ہمیں گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے باوجود ہماری پریزیڈنسی آف اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل پاکستان کے پاس تھی. جو چیئرمنشپ لیڈرشپ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ انڈیا وہ ہمارے پاس تھی ایز سچ. آج ہم جو نیگوشیٹ کرتے ہیں وہ ایک لائک مائنڈڈ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں جو سمٹ آف دا فیوچر کے اوپر جو تیاریاں ہو رہی ہیں, جو مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہاں, اس میں پاکستان از لیڈنگ دا لائک مائنڈڈ گروپ. ہندوستان باہر رہ گیا. اچھا تو اس میں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, روس ہے, چین ہے, ان سب کی سربراہی ہم لائک مائنڈڈ گروپ پاکستان کر رہا ہے. سو یہ میرے خیال میں خیال کرنا کہ ہم وہ صرف ہندوستان کا پروپیگنڈا سے ہمیں
دوسری طرف یعنی ہماری پرسیپشن نہیں بدلنی چاہیے. اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا ضرور ہو رہا ہے. ہندوستان کا پروپیگنڈا بہت زور سے ہے. جو ویسٹرن کچھ ممالک ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں, وہاں سے بھی کچھ پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے. تو اس کو پر ہم نے بیلنس میں دیکھنا ہے کہ جی حقیقت کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اپنا جو رول ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں, بائی لیٹرل ڈپلومیسی وہ ادا کر رہا ہے. وی آر اے بگ پلیئر. ہم دنیا میں 5th largest country in the world. We are a nuclear weapon state. We are one of the biggest armies in the world. ہمیں اگنور کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بیسیکلی یہ وار آف نیریٹیوز ہے. تو جو بیانیہ بھی ہم نے اپنا تگڑا پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مس پرسیپشنز بنائے جاتے ہیں اور نیگیٹو پروپیگنڈا, اور بعض دفعہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پرسیپشنز آر مور فورسفل دین ریئلٹی اینڈ پیپل ٹینڈ ٹو بلیو اٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے موقع جب ملتے ہیں تو وہ جو پرسیپشن سیٹنگ ہے وہ بھی بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی میڈیا انٹریکشنز بھی ہیں, میں دیکھ رہا تھا ان کا اسکیجول. آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی جو ویسٹرن آپ نے بات کی اس سے صحیح طور پہ ہمارے جو صحیح تاثر ہے وہ کریٹ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں لارج پارٹ آف دی آبجیکٹیو از دس کہ ہم آ کے اپنا موضوع پیش کریں, ہماری پوزیشن پیش کریں, اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, بہت ایٹ دی لیول آف آفیشیل لیول پر ہم بتائیں کہ جی ہمارے یہ خیالات ہیں. میڈیا کو بتائیں کیا آپ کے خیالات ہیں. ملٹی لیٹرل جو فورمز یہاں ملیں گی اس میں آپ اپنا موضوع آپ دیں گے, اپنا پروپوزل دیں گے, تو اس سے لوگوں کو پتہ لگے کہ ایٹ اے ہائی لیول کہ پاکستان کے کیا خیالات ہیں, کیا پوزیشنز ہیں, کیا پرائیورٹیز ہیں. ایسا سر سائڈ لائنس پہ اہم ملاقاتیں بھی طے ہیں؟ جی, میں کافی ساری ابھی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہوں گی, فارن منسٹر صاحب کی بھی ہوں گی. فارن منسٹر صاحب کا بھی پروگرام بہت ایک پیکڈ پروگرام ہے, جس میں انہوں نے کوئی 8-10 تو منسٹیریل میٹنگز ہوں گی یہاں جس میں وہ شرکت کریں گے, اور بائی لیٹرل میٹنگز بہت ساری, یعنی کہ میرے خیال میں کوئی 20 سے زیادہ بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گی یہاں. سر ایک اور سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ملٹی لیٹرزم کی آپ نے بات کی, بالکل ٹھیک. پولرائزڈ ورلڈ بہت زیادہ ہو گیا, لائنز آر ڈران. جیسے آپ نے بات کی کہ وہ G20 کا نہیں تھا, وہ امریکہ اور انڈیا کا تھا. پھر ظاہر بات ہے سی پیک کے کاؤنٹر کے طور پہ, یا بیلٹ اینڈ روڈ جو چائنا انیشیٹو ہے. ایسے میں آپ ایز این ایکسپرٹ ان ڈپلومیسی کیا سجیسٹ کریں گے پاکستان کے لیے, کیسے بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے وین اٹ از دا لائنز آر ڈران اور آپ نے ایک مڈل آف دا وے اپروچ اپنانی ہو؟ ٹف ٹاسک ہوتا ہے. دیکھیے ڈپلومیسی از ناٹ آلویز ایزی, اور جب اس قسم کا وقت ہوتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے درمیان ٹینشن ہو تو پھر it becomes a little more difficult to maneuver and navigate between the two. But by grace of God, we have so far navigated between the two quite well. ہماری تعلقات چین کے ساتھ برقرار ہیں. وہ تو مثالی ہیں. بہت بالکل. امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ بہت نشیب و فراز رہتے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہی ہیں. اچھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہوں, اور ہمارے لیے تو ان کے آپس میں جو کچھ بھی ٹینشن ہو وہ اس حد تک ہے, پر ان کی بھی آپس میں کوپریشن ہوتی ہے. ٹریڈ اکنامک ریلیشن, ٹریڈ ریلیشنس ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹیشن طور پہ ہم یہاں ہوں یا وہاں ہوں. ہم اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہم سنبھالیں گے, اور اگر وہ نیشنل انٹرسٹ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں اس موضوع پر, اس ایشو پر ان کے ساتھ ہے نا, تو وہ ہم وہاں کریں گے. جہاں نیشنل انٹرسٹ کہتا ہے کہ نہیں یہاں دوسری طرف جانا ہے تو آپ دوسری طرف جائیں گے. تو ہمارا جو گائیڈ لائن ہے, جو ڈپلومیسی کا گائیڈ لائن ہر وقت ہے, وہ نیشنل انٹرسٹ ہے. رشیا یوکرین وار میں سر کیا پوزیشن ہے پاکستان نے اڈاپٹ کی ہوئی ایٹ دا UN لیول؟ ہم نے ایک نیوٹرل پوزیشن اڈاپٹ کی ہے. اچھا. اب اس میں دیر آر رائٹس اینڈ رانگز آن بوتھ سائڈس. اگر آپ بیلنسڈ ایویلیویشن کریں, ہسٹوریکل ایویلیویشن کریں, تو آپ کو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جی ہمارے لیے, کیونکہ ہم وہاں تو ہیں نہیں, ہمارا خطہ نہیں ہے, تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمارا انٹرسٹ کہاں ہے. ہم نے
ہمارا انٹرسٹ رہتا ہے کہ جی ہم نے ایک نیوٹرل بیلنس پوزیشن ہم رکھتے ہیں، پرنسپل کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، بٹ وی آلسو کال فار این اینڈ کہ یہ جنگ جو ہے اس کو بند کی جائے اور کس طرح کے کوئی ایک پیسفل سلوشن ڈھونڈا جائے، تو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی سر کوئی ملاقات طے ہیں، کیونکہ اکانومی کی بات ہوئی اور ظاہر بات ہے جب اس طرح کے دورے آتے ہیں تو موقع ملتا ہے کہ ان سے بھی انٹریکٹ کیا جائے؟ اب ایسے یہاں تو یونائٹڈ نیشنز کا یہ اجلاس ہے، تو یہ جو ادارے ہیں وہ سب یہاں یو این والے ہیں، یو این ڈی پی، یونیسیف وغیرہ وغیرہ جو یہ ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف ہے، وہ واشنگٹن میں بیسڈ ہیں۔ ایز سچ تو ان کے ساتھ اگر انٹریکشن ہوتی ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے سربراہ یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اگر موقع ہوا تو ملاقات کر لیں گے، پر یہ جو دورہ ہے دس از بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کا دورہ ہے۔ سر انڈیا کے حوالے سے سر آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں تو کوئی جمود طاری ہے، اور ظاہر بات ہے نریندر مودی صاحب جب تک ہیں انہوں نے ایک ہاکش پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، آپ کو کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے؟ جی میرے خیال میں اس وقت کوئی یعنی سلور لائننگ نہیں نظر آ رہی ہے تعلقات میں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہم اپنی سیکیورٹی اور سوورنٹی کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں، ہم نے سیف گارڈ کرنی ہے ہماری سیکیورٹی، سچ تو اس پہ ہم بالکل ایک ویجیلنٹ رہنا چاہیے ہم نے، کیونکہ اس قسم کی جو حکومت ہے دوسری طرف انہوں نے الیکشن کی کرائٹیریا میں انہوں نے کافی حرکتیں کی ہیں پچھلی، وہ مسلمانوں کے خلاف یا کشمیریوں کے خلاف، کچھ پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اس سے ڈومیسٹک فائدہ ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں کہ دیکھنا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ کچھ حرکت ہمارے ساتھ۔ کشمیری ڈیسپورا کے ساتھ بھی سر ملاقات طے ہے پرائم منسٹر صاحب کی، کیا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ؟ جی کشمیر کے اوپر یہاں ایک اہم کانٹیکٹ گروپ ہے، او آئی سی کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے ان جموں اینڈ کشمیر، اس کی منسٹیریل میٹنگ ہوگی یہاں، اور اٹ ول بی چیئرڈ بائی دی سیکرٹری جنرل، او آئی سی کا جو سیکرٹری جنرل وہ چیئر کریں گے، اس میں جو کانٹیکٹ گروپ کے ممبرز ہیں ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ، آذربائیجان، نیجر، ان کے منسٹرز پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس میٹنگ کو جو کشمیری جو لیڈرز ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں گے اور ان سے انٹریکشن ہو۔ افغانستان میں سر میں آپ کو ضرور کمنٹ چاہوں گا، آپ نے کہا افغانستان بھی پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ ہے اس میں امپورٹنٹ جز ہوگا، جو موجودہ سچویشن ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی کی اسپیسیفکلی افغانستان پاکستان بارڈر پہ ہم نے دیکھا کہ انکرجز بھی ہوئی، فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا، ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، ریجنل اپروچ کی بات کی گئی تھی اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، وہ کارگر ثابت ہو رہی ہے ریجنل اپروچ، اور اس معاملے پہ پاکستان کا موقف کن خطوط پہ آگے بڑھنا چاہیے؟ جی یہ ایک میرے خیال میں تاریخی مسئلہ ہے اور جو کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، پر ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہماری جو ایتھنک ہے، ریلیجن ہے، ہسٹری ہے، سب کچھ ہے، وہ ہماری جڑی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ میرے خیال میں جو آپ کو وہاں سے تھریٹ آ رہا ہے، وہ تھریٹ آ رہا ہے، وہ یہ ٹیررزم جو ہیں، یہ کرمنل گینگز ہیں، اینڈ دے ہیو دی یو ایس آرسنل، وہ ان کو آرسنل مل جاتا ہے، ان کو دیا گیا ہے، وہ یا کہاں سے انہوں نے قبضہ کیا ہے، خریدا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ ان کے، پر یہ ہیں کرمنل گینگز اور ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کو ہم نے اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ملک کے ساتھ نہیں ہے، یس، افغانستان کی جو
गवर्नमेंट यानी कि उनकी पूरी जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान का जो नेशन है उसके साथ नहीं है। हमारी जो जो इख्तलाफ हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स और क्रिमिनल गैंग्स के साथ है। तो हमने इसको उस नज़र से एड्रेस करना चाहिए कि दिस इज़ टेररिस्ट एंड क्रिमिनल गैंग्स, इसको हमने बंद करना है। और वो हम चाहते हैं कि कोऑपरेशन के तहत हो। जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत वहाँ अब आ गई है वो एक फैक्टर, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, वो हैं, उनसे हमने कोऑपरेशन के तहत इसको बंद करना है। और वो कोऑपरेशन कैसी होगी, किस तरह से होगी, किस क्या परसुएशन होगी, क्या इंसेंटिव होगा, क्या होगा, वो हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर है। व्यूअर्स, यहाँ पर भी एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम जो गुफ्तगू है एम्बेसडर मुनीर अकरम से वो हमारी जारी है। दोबारा लौट के आते हैं, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब से। एम्बेसडर साहब, अफगानिस्तान के नुक्ते में मैं थोड़ा सा और भी आपसे बात करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसकी तखसीस करनी होगी कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन सर सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वो भी मेरे ख्याल में बात की थी और कमिटमेंट दी थी अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। उसमें मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है उस हवाले से। हमें रीजनल अप्रोच के तहत इस मामले को उठाना चाहिए? क्या वो नतीजा खेज साबित हो रहा है? क्योंकि रीजनल अप्रोच हमने अपनाए हुए हैं। चीन ने भी अपने एम्बेसडर जो हैं वो अफगानिस्तान में लगाए हैं। इसको एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखते हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल में सब जो पूरे ख़त्े में जो अहम ममालिक हैं, जो नेबर्स हैं, उन्होंने आपस में काफ़ी इस मौजू पर कोऑर्डिनेशन की है जी, और वो कोऑर्डिनेशन जारी है। अब हर एक मुल्क की अपनी प्रायोरिटी होती है और अपनी एक व्यू होता है कि किस तरह से इसको हल किया जाए। तो हमारी कंसल्टेशंस में काफ़ी सारा कॉमन ग्राउंड है कि इसको अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहिए, इनकी जो रिसोर्सेज जो बंद किए गए हैं उसको रिलीज़ करना चाहिए। वहाँ जो कनेक्टिविटी की जो प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल एशिया के साथ जो हमने डेवलप की हुई हैं उस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि फिर अफ़गानिस्तान में जॉब क्रिएशन होगी, इकानमी बेहतर होगी, तो दहशतगर्दी शायद कम हो जाए एज सच। पर दहशतगर्दी है जी, और उन्होंने अभी तक जो उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द हैं, जो आईसिस और आईसिल के जो है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया है और इफ़ेक्टिव एक्शन लिया है। पर जो दहशतगर्द हमें जो हमारे ख़िलाफ़ जो हैं उनके साथ इतनी इफ़ेक्टिव एक्शन नहीं ली गई है जी। तो इसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है कि ये क्यों नहीं ली गई है और उसको हम किस तरह से इजाफा इसमें करवा सकें। और उसमें हमने बायलैटरल कोशिश जारी है अफ़गान जो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, यहाँ यूनाइटेड नेशंस में जारी है, कुछ जो ख़त्े में जो रीजनल 6 नेबर्स का जो फोरम है उनके दरमियान जारी है। मॉस्को अपने रूसियों ने एक मीटिंग और बुलाई है जिसमें तालिबान को भी बुलाया है। तो ये सब यानी ओवरलैपिंग जो इनिशिएटिव्स हैं उनका मकसद यही है कि जी इसको सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज किए जाए। ऐसा अभी तक एक क्लियर रोडवे या पाथवे अभी तक नहीं सामने आया है, पर कोशिश यही है कि एक एग्रीड कोर्स ऑफ एक्शन दिए जाए जिसमें तालिबान को भी शामिल करें कि जी आप भी शामिल होकर और ये गैर दहशतगर्दी जो है अफ़गानिस्तान में अंदर और वहाँ से जो बाहर आती है उसको दोनों को रोकना है। आप समझते हैं कि वर्ल्ड को इस चीज़ पे ऐसी तवज्जो देनी चाहिए कि इस वक्त तो पाकिस्तान हर्ट हो रहा है, लेकिन ये इसका रुख कहीं और भी हो सकता है और फैलाव भी बढ़ सकता है?
جی جی بالکل، اس پہ میرے خیال میں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہاں اگر جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کو اگر بند نہیں کیا گیا تو یہ دہشت گرد طاقت پکڑ لیں گے اور پھر یہاں سے کہاں اور بھی چل سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دنیا کو احساس ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنڈے پہ ہے یا بیک برنر پہ ہے؟ تاثر ہی ملتا ہے شاید بیک برنر پہ چلا گیا ہے معاملہ. دیکھیں دوسرے لوگ ہیں جہاں دہشت گردی ان کے خلاف اس وقت نہیں ہو رہی تو ان کے لیے تو اتنی ہائی پرائیورٹی نہیں ہے جیسے ہمارے لیے ہے. پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بند کرنا چاہیے اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریجنل کوپریشن کے تحت اس کو بند کیا. افغان ریفیوجی سر بہت بڑے ایشو ہیں، چونکہ آپ یو این میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ایمبیسڈر ہیں. اس کے لیے پاکستان کی مدد بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ ہمارے اکنامک پریکیریس ریسورسز پر بھی بوجھ ہیں، اور اب اگر وہاں حالات اتنے بہتر ہیں تو ان کا ریٹرن بھی یقینی بنایا جائے، کیونکہ غالباً مجھے بتایا جا رہا تھا کہ اتنی فنڈنگ بھی نہیں ملتی یو این ایچ سی آر سے جتنے ریفیوجیز پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہاں جی، یہ مسئلہ ہم نے میرے خیال میں موقع تھے ہمارے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پچھلے سالوں میں، وہ حل نہیں ہوا. پر اب ایک چیلنج ہے. جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے، ان کو کیا کریں. پھر جو ان رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں وہ تو پھیلے ہوئے ہیں ہماری پاپولیشن میں. تو اب ان کے ساتھ کس طرح سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک مختلف پالیسی ہے. پھر جو تیسرا جو ہے وہ ہیں جو دہشت گرد جو ہمارے یہاں انفلٹریٹ کر گئے ہیں. ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو انفلٹریٹ کرنے جو دہشت گرد ہیں اس میں کچھ پاکستانی ہیں مگر کچھ افغان بھی نظر آئے ہیں ہمیں. تو ان سب کو ہم نے نکالنا ہے. سو ڈفرینٹ لیولز، یہ ڈفرینٹ کمپوزیشن جو ہے افغانس کی، ان کو ہم نے مختلف طریقے سے ان کو ایڈریس کرنا ہے. لاسٹ کویسچن سر، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا آپ 4 سال سے آپ ہیں، اس سے پہلے 6 ایئرز آپ نے گزارے. یہ جو 10 سال ہیں سر، یہ ویسے تو یو ہیو اے لانگ کیریئر، کیسا تجربہ ہوتا ہے پاکستان کو سب سے بڑے فورم پہ ریپرزینٹ کرنا اور پاکستانی موقف پیش کرنا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ذمہ داری بھی ہے، بٹ اٹ از آلسو اے گریٹ آنر. اٹس اے گریٹ آنر سر، اینڈ اٹس اے گریٹ آنر فار اس کہ ہم نے آپ کو انٹرویو کیا اور آپ نے موقع دیا. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ویور صاحب خصوصی گفتگو سن رہے تھے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب سے، جن سے ہم نے مختلف موضوعات پر سوالات پوچھے، ان کے جوابات آپ نے سنے. اس کا فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ڈے کی پروڈکشن ٹیم کو نیو یارک امریکہ سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.